السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فکٹیو ناولز بائی شازمین مہدی۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ہر عافیت سے ہوں گے۔ جو لوگ چینل پر آ چکے ہیں جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سو گائز، آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ سو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جلدی سے جانا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کی ایپیسوڈ ہوگی میگا اسپیشل، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جس ایپیسوڈ کا آپ لوگوں کو بہت ہی لمبے عرصے سے انتظار ہے، آپ لوگ تقریباً ہر دوسرے دن مجھے یاد کرواتے ہیں کہ یہ والی ایپی کب آنی ہے۔ آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ایپی کو اچھے سے لکھنے کی کوشش کروں تاکہ آپ لوگوں کو پسند آئے، اور انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ پڑھتے ہوئے آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ناول کہاں تک پہنچایا ہے اور کتنا ناول پیچھے رہ گیا ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ناول، جو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی اس ناول کو آپ نے ختم نہیں کرنا اور نیا ناول آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا، تو بھائی آپ لوگ تھوڑا سا اتنا سا جو ہوتا ہے نا وہ صبر کر لیں، کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ جیسا صبر کا انعام آج اس ایپی میں ایک کپل کو ملنے والا ہے، ویسا ہی انعام آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ بس آپ لوگوں کو نہ ہے تھوڑا سا انتظار، کیونکہ کافی بڑا ناول تھا اور اس کو سمیٹتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگ گیا، اور اس کے علاوہ کچھ اپنی وجوہات کی بنا پر میں روز کی بنا پر ایپی نہیں دے پائی، حالانکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ ایپی دوں، اور اس وجہ سے میرا اپنا بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ناول جو ہے وہ اگر ایک دن سے نہیں تو میں آپ کو ایک دن کے گیپ سے ضرور دوں۔ سو ابھی جلدی سے ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بنا وقت ضائع کیے، اور انشاءاللہ جب آپ کو یہ ایپی ملے گی تو مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو خوشی ہوگی، انجوائے کریں گے اس ایپی کو، لیکن آپ لوگوں نے میری محنت کا ایک چھوٹا سا ریوارڈ مجھے دینا ہے چینل سبسکرائب کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، مطلب جو آپ کی کزنیں ہیں، بیسٹ فرینڈس ہیں، ان کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ جائے اور اس کی ریچ صحیح ہو جائے۔ اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ناول ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کا مجھے بھی کچھ اچھا فائدہ ہوگا، اور میں پھر پوری کوشش کروں گی کہ میں اس کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو روزانہ کی بنا پر دوں، کیونکہ جب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ویوز اچھے نہیں آتے تو پھر میرا دل نہیں کرتا لکھنے کا نا۔ اور جو میں نے پچھلی ایپیسوڈ دی تھی، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے، لیکن پھر میرا موڈ خراب ہو گیا اور میں ایپی لکھ نہیں پائی، لیکن میں نے تو بس موڈ خراب ہونے کی وجہ سے میں ایپی لکھ نہیں پائی، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ گیپ نہ آئے۔ جو لوگ پریویس ایپیسوڈ چاہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو ایک ایپی دے دی تھی، اور انشاءاللہ پریویس بس کچھ ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، آئی تھنک 30 ایپیسوڈ ہیں، 30 سے 40 ایپیسوڈ، تو وہ بھی انشاءاللہ میں جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں انہیں آسانی ہوگی کہ سارے کا سارا ناول انہیں یہاں پہ اکٹھا مل جائے گا پڑھنے کو۔ سو گائز، ابھی ٹائم ضائع کیے بنا ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپی کو، اور انشاءاللہ آپ کو جلد ایک سرپرائز دیں گے۔ سو گائز، سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 241 ریٹن بائی شازمین مہدی۔ شاہ حویلی سے فون آیا، رمیشہ آپی کے گھر بیٹا ہوا، ماشاءاللہ، ہم کل جائیں گے نا، آپ مصروف تو نہیں کل؟ وہ اسے دیکھتی بولی، انشاءاللہ۔ نشوہ سو گئی؟ شہزاد نے چیئر گھماتے نمش کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پوچھا۔ جی، نشوہ سو گئی، اصل ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ نشوہ کے آنے سے آپ اب مجھے بھول گئے ہیں، وہ منہ بناتے بولی۔ شہزاد ہنسا، یہ شکوہ اس کا آج کا نہیں بلکہ اس دن سے تھا جب سے نشوہ کی آمد ہوئی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا، کتنا ڈر گیا تھا وہ نمش کے لیے۔ نمش کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، نسا بیگم کو شہر آئے 15 دن ہو چکے تھے، اصل کی اسکول کی وجہ سے اس بار نمش کو حویلی نہیں لے جایا گیا تھا، اس لیے نسا بیگم یہاں آ گئی تھیں۔ نمش کی بگڑتی طبیعت، شہزاد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ اسے باہوں میں بھرے گاڑی کی طرف بڑھا جہاں طالب گاڑی نکال چکا تھا۔ نمش کا چہرہ تکلیف کے باعث پسینے سے تر تھا، وہ شہزاد کے سینے میں چہرہ
چھپائے درد کی شدت پر اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچے تھی۔ طالب گاڑی کی سپیڈ تیز کرو۔ جی سر۔ وہ عین سامنے نظریں جمائے تھا۔ نمش کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ شاداب بے چینی اضطرابی کیفیت میں چکر لگا رہا تھا۔ یہ 9 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ اشل کی بار جو کمی رہ گئی تھی، اس بار شاداب نے نمش کو اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ ایک ایک دن خاص بنا دیا تھا نمش کے لیے۔ اپنے بیبی کی ساری شاپنگ کرنا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، اشل کی دفع جو وہ نہیں کر پایا تھا، وہ ہر چیز اس بار کر رہا تھا۔ اس کا سانس رکا ہوا تھا، اس کی نمش اور بچی ٹھیک ہوں۔ وہ دل سے دعا گو تھا۔ شاہ بچے بیٹھ جاؤ۔ وہ مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے چکر لگا رہا تھا۔ اسی پل کسی کی معصوم آواز گونجی۔ شاداب کے قدم رکے۔ مبارک ہو مسٹر شاہ، آپ کی بیوی اور بیٹی دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ابھی کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اوکے۔ مبارک ہو بچے، آپ کو بھی مبارک ہو اماں سائیں پوتی کی۔ شاداب ماں کو گلے لگائے بولا الحمدللہ۔ حویلی فون کرتے سب کو بتا دو۔ جی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ شاداب کی باہوں میں ننھی سی پری تھی، روئی کی گڑیا۔ وہ آنکھیں موندے تھی۔ شاداب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ کسمسا کر دوبارہ سو گئی۔ نمش مسکراتے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اب آپ کی پرنسس آ گئی ہے، اب میری اہمیت نہیں رہی، وہ منہ پھلا کر بولی تو شاداب ہنسا۔ ابھی سے جیلسی میری پرنسس سے؟ شاہ نے نمش کو چھیڑا۔ جی نہیں، میں نہیں ہو رہی جیلس، مجھے سمجھے؟ اشل کہاں ہے؟ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی اشل کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اماں بی کے پاس ہے گھر۔ میرا دل اداس ہے، میں نے کب سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اسے لے آئیں۔ لو آ گیا۔ اسی پل دستک ہوتے دروازہ کھلا اور اشل اندر انٹر ہوا۔ وہ طالب کے ساتھ آیا تھا۔ ماما کی جان کیسا ہے؟ میں ٹھیک ماما، آپ کیسی؟ میری جان، ماما نے آپ کو دیکھ لیا، بہت اچھی ہوں اب۔ اشل بہنا، شاداب نے بیٹے کو پاس بلاتے گڑیا کو اس کے سامنے کیا۔ وہ مسکرایا۔ نمش کو حیرت ہوئی، وہ بہت کم مسکراتا تھا، مطلب اسے اپنی بہن پسند آئی۔ سنو وائٹ، وہ یک لفظی بولا۔ سنو وائٹ، نمش نے زیر لب کہا۔ وہ واقعی میں برف جیسی سفید تھی اور روئی جیسی نرم۔ شاہ، نشوا نام کیسا ہے؟ اگر تمہیں پسند ہے تو بہت پیارا ہے۔ نمش مسکرائی۔ شاہ، نشوا شاداب شاہ، نمش نے ہولے سے پکارا اور پھر مسکرا دی۔ شاداب نے سنتے، مسکراتے نمش کے سر پر بوسہ دیتے نشوا کو اس کی گود میں رکھا۔ اشل ماں کے پاس بیڈ پر بیٹھے بہن کو چھو رہا تھا، جس نے آنکھیں کھولتے پھر سے بند کر لیں۔ دستک پر دونوں نے دیکھا تو تیمور شاہ اندر داخل ہوا۔ ماشاءاللہ، تیمور شاہ کے لبوں نے بے ساختہ کہا۔ ان کی فیملی کو دیکھتے میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ شاداب اٹھ گیا۔ بے شک سب کلیئر ہو گیا تھا، مگر ان کے درمیان کی سرد مہری آج بھی قائم تھی۔ شاداب کی طرف سے اشل بھی بیڈ سے اتر کر باپ کے ساتھ چلا گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پرنسس کو ہر بری نظر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ نمش نے نشوا کو باپ کی طرف بڑھایا تو تیمور شاہ نے لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آمین، نمش نے دل سے کہا۔ تیمور شاہ کے لائے گئے ڈھیروں گفٹس نے ہاسپٹل کا کمرہ بھر دیا تھا۔ بابا، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میری ننھی سی پرنسس کے لیے ہے سب۔ کیوں نانو کی جان، پسند آیا سب؟ یہ اچھا ہے سب کو اب صرف نشوا ہی نظر آتی ہے، میں نہیں۔ وہ منہ پھلا گئی۔ پہلے شاہ کی نظریں بھی اپنی بیٹی سے ہٹ نہیں رہی تھیں اور اب بابا کی بھی۔ وہ بس اسے ہی لیے بیٹھے تھے۔ نمش کے انداز پر تیمور شاہ ہنسے۔ تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ تیمور شاہ نے اٹھتے نمش کو ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ بابا کے سینے سے لگتے مسکراتے اپنی چھوٹی سی بیٹی کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا گئی۔ یعنی ان کی اماں جان فارغ ہیں اب؟ جی نہیں، نمش نے فوراً نفی کی۔ اور کون سا کام سر انجام دینا باقی ہے ابھی مسز شاداب شاہ؟
وہ حال میں لوٹتے بولا، بہت سارے کام ہیں جیسے جیسے مجھے بہت نیند آ رہی، کل حویلی جانے کے لیے صبح جلدی اٹھنا۔ سلاتا ہوں تمہیں سلیپنگ بیوٹی۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے اٹھا۔ ششا نو جانب، نو جانم، آج کوئی نیند ویند نہیں، آج ان گزرے ماہ کی تشنگی مٹے گی۔ اس نے پہلے ہی وارن کر دیا کہ آج رت جگہ کی رات تھی اس کی۔ اس کی ساری مزاحمت چند پل میں ختم کرتے وہ اس پر حاوی ہوتے۔ ساری رات اسے جگا کر اپنی منمانیاں سر انجام دیتا رہا، جبکہ نمش کی نازک جان اس کی جنونی شدتوں کو راحت پر سہتی رہی۔ حویلی میں حام کے عقیقے کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ رمیشا ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی۔ انجشا، محرم سو گیا؟ پتہ نہیں محرم اتنا چڑچڑا کیوں ہے، اتنا روتا ہے، اتنا تو مجھے ابیشا اور بلاج نے تنگ نہیں کیا۔ محرم کی وجہ سے اس کی رات کی نیند نہیں پوری ہو رہی تھی، نہ ہاسپٹل جانے ہوتا، اگر جاتی تو وہ اسے کسی کیس کو نہ دیکھنے دیتا۔ ابھی وہ سویا تھا تب انجشا سکون سے بیٹھی تھی۔ محرم اپنے باپ پر چلا گیا ہے، کائلہ نے ہنستے کہا تو انجشا سیدھی ہوئی۔ سچی برہان نے آپ کو بچپن میں بہت تنگ کیا تھا؟ بہت، نہ پوچھو، خود تو بے وقت سو کر نیند پوری کر لیتا اور مجھے ساری رات بٹھا کر رکھتا۔ انجشا ہنسنے لگی، یعنی یہ شکل و صورت میں نہیں، سیرت سے بھی باپ پر گیا ہے۔ ابیشا نے تو 3 ماہ کے بعد کچھ تنگ کیا تھا، مگر بلاج بہت صابر بچہ رہا ہے، اس نے مجھے ایک دن تنگ نہیں کیا۔ کیا ہوا، کس کی برائیاں کی جا رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے برہان بھائی کی ہو رہی۔ نمش نشوا کو اٹھائے آئی تو کائلہ ہنسی اس کی بات پر۔ او اسے مجھے دو، کائلہ نے نشوا کو نمش سے لے لیا، جو غنودگی میں جا رہی تھی فیڈر پینے کے بعد۔ رمیشا آ گئی ہاسپٹل سے؟ نہیں، ابھی نہیں، رمیشا سٹچز ریموو کروانے گئی تھی۔ اور ہیزل، تم کب سنا رہی ہو کوئی گڈ نیوز؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہی زندگی صحت دے، میری توبہ، ان دونوں نے مل کر مجھے پاگل کر دینا ہے۔ کیوں؟ ایک کا اتنا ذہین ہونا اور دوسرے کا ہر وقت بھوکا ہونا، مجھے دونوں ہی نارمل نہیں لگتے۔ ہیزل کو پھر اسکول سے پرنسپل کا فون آیا تھا۔ آلان اپنی کلاس ٹیچر کو زچ کر دیتا اپنے سوالات سے، جبکہ آلان نے کسی بچے کا لنچ کھا دیا تھا، جسے سنتے وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ازگان کو وہ ایکسٹرا لنچ دے کر بھیجتی تھی، جبکہ یہ دوسری تیسری بار تھا وہ کلاس میں بچوں کے لنچ کھا جاتا، وہ بھی اپنا لنچ کرنے کے بعد۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا معصوم سا ازگان یہ کام کرنے لگا تھا۔ انجشا نمش اس کی بات پر ہنسنے لگی، یار نارمل ہے، یہ بچے ہیں، کلاس میں شرارتیں کرتے، اور ازگان وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اسے 2 لنچ باکس دیا کرو۔ مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے بھابھی، سردار سائیں کا بیٹا دوسروں کے بچوں کے لنچ کھا جاتا ہے، یہ بات اگر بدر کو پتہ چلی تو اف، تم زیادہ سوچ رہی ہو ہیزل، اکثر بچے ایسا کرتے ہیں، تم اسے سمجھانا نہیں کرے گا آگے سے ایسا۔ انجشا اسے سمجھانے لگی۔ ازگان، تمہاری پرنسپل نے تمہاری شکایت کی ہے، تم دوسرے بچوں کا لنچ کھا جاتے ہو۔ اس نے سر ہلایا، میں تمہیں لنچ نہیں دیتی ازگان، کیا اتنی بھوک لگتی ہے؟ نو ماما، بس جس دن مجھے اپنا لنچ پسند نہیں آتا اس دن میں لنچ ایکسچینج کر لیتا ہوں۔ وہ مسکراتے اپنا کارنامہ سناتے بولا تو ہیزل کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ Your things should always be shared with others. سردار شائیں، ازگان، ہیزل نے اسے ٹوکا۔ اب وہ جب بھی سین کو شین کہتا سبھی اسے ٹوکتے تھے، وہ بڑا ہو گیا تھا، شرارتیں وہ سارے جہان کی کر لیتا۔
مگر سین اور شین بھول جاتا۔ اپس سردار سائیں ہی تو کہتے اپنی چیزیں اپنوں کے ساتھ بانٹتے ہیں محبت بڑھتی۔ ہاں تمہاری محبت کھانے کے معاملے میں ہی بڑھتی ہے، اسی لیے میں صرف کھاتا نہیں اپنا دیتا بھی ہوں۔ آج کے بعد تمہیں جو بھی کھانا ہو مجھے بتاؤ کہ میں وہی بناؤں گی، مگر کسی کا لنچ نہیں لینا، اوکے؟ ہیزل اس کے پھولے سرخ و سفید گالوں کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پیار سے بولی۔ اوکے اماں سائیں۔ گڈ۔ ہیزل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ازغان کا حال تھا ہیزل کے پاس، جبکہ الان کا نہیں۔ وہ حویلی والوں کو بھی اپنے سوالات سے زج کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے مشکل سوالات اس کے دماغ میں۔ صبح سے ہی کافی چہل پہل تھی، سبھی طرف حویلی میں بچوں کی گونجتی کلکاریاں۔ وہ سبھی کھیل کود کرتے شور مچا رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار مسکراہٹوں خوشیوں کے سنگ گونج رہے تھے۔ کچھ خاص مہمانوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، جبکہ باہر لان میں مردوں کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی۔ مہمان آنے لگے تھے۔ سچ کہتے ہیں کوئی کسی کا نعم البدل نہیں ہوتا، مگر ہر تبدیلی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی چیز یا انسان اپنا مقام کھو دیتا ہے آپ کے دل میں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ نئی آنے والی چیز یا انسان اپنے لیے گنجائش نکال لیتا ہے۔ حورین کا مقام آج بھی اکرما کے دل میں وہی تھا، بس رمیشا نے اپنے لیے گنجائش نکال لی تھی۔ رمیشا پر نگاہ پڑتے اکرما مبہوت زد رہ گیا۔ وہ پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی، اس کے بخشے گئے مان اور محبت کے رنگ میں رنگی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے؟ رمیشا کی کانوں میں آویزیں پہنتے نگاہ اکرما پر پڑی تو اس نے مسکراتے پوچھا۔ اکرما کی محویت ٹوٹی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف پر رمیشا چنپ گئی۔ اس کی تیاری کا جیسے معاوضہ موصول ہو گیا۔ ایک عورت جب سجتی سنورتی ہے تو اس کی سماعت اپنے مرد کی توجہ کی منتظر رہتی کہ وہ اسے سراہے کچھ محبت بھرے الفاظ کہے۔ اکرما نے یہ کوسیں گزاں بکھیرتا منظر بڑی فرصت سے دیکھا۔ وہ واقعی میں ایک عظیم لڑکی تھی، اور جب کوئی اتنا اچھا ہو تو آپ کا دل خود بخود ہی اس کی جانب مائل ہونے لگتا ہے۔ رمیشا کی اچھائی، اس کی محبت اکرما کے دل میں رمیشا کے لیے نرم فیلنگ پیدا کر گئی تھی۔ اگر حورین اکرما کا عشق تھی تو رمیشا سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ محبت عشق پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کا لباس بنتے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اکرما کی سنگت، اس کی محبت میں اس ایک سال نے رمیشا پر خوشیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ لوٹ چکی تھی جو ہر کسی کے لبوں پر محو رقص رہتی۔ نصرت بیگم جب بیٹی کو ویڈیو کال پر دیکھتیں تو پچھتاوے میں گر جاتیں۔ پھر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ رمیشا کو وقت پر خدا نے بچا لیا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نزہت اگر وقت پر سمجھ آتی تو آج رملہ کے حالات بھی الگ ہوتے۔ وہ گم سم ہو چکی تھی۔ اس ایک سال میں ایک چیز بہت اچھی لگی تھی کہ رملہ دین کے قریب ہونے لگی تھی۔ اس نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، 5 وقت کی۔ وہ رب سے معافی کے ساتھ ذیشان سے اپنے سر انجام دیے گئے گناہ کی معافی چاہتی تھی۔ کوئی رات ایسی نہ ہوتی جب اسے ذیشان ملتا۔ سارا دن گھر میں بیٹھنے کے بجائے اعظم نے رملہ کو بدر کے کہنے پر پینٹنگ کلاسز میں ایڈمیشن لے دیا تھا۔ اس بیچ بدر خود کچھ دن وہاں رہ کے آیا تھا۔ اعتزاز شاہ بھی گئے تھے۔
ارے یار کبھی اٹھ بھی جایا کر، ہر وقت تو سویا رہتا ہے۔ اکرمہ بیڈ پر حام کے پاس بیٹھتے، اس کے پھولے سفید گالوں پر پیار کرتے ہلکے سے بائٹ کیا تو وہ کسمسا کر اٹھا۔ رمیشا ہنسی، حام واقعی سارا دن اس کے قریب سویا ہی رہتا، سبھی ہی کہتے تھے۔ وہ حام کو پہلے تیار کر چکی تھی، تیار ہونے کے بیچ بھی وہ فیڈر پینے کے بعد سو گیا تھا۔ حیدر اور حنین کو تیار ہوتے نیچے رمیشا نے سائڈ پر پڑا اورگینزا کا دوپٹہ اٹھاتے سر پر لیا۔ اس کے چہرے پر سچی خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حام آنکھیں کھولے باپ کو دیکھنے لگا۔ اٹھ گیا بابا کا شہزادہ؟ اکرمہ نے سیدھے ہوتے اسے باہوں میں بھرتے اٹھاتے پیار کیا۔ اس کی پرنسس اور ایک شہزادی نے نیچے ادھم مچا رکھا تھا، سبھی کے ساتھ ملتے۔ اکرمہ خود بھی مردانے کا چکر لگاتے آیا تھا، اس کا فون کمرے میں رہ گیا تھا وہیں لینے، مگر رمیشا کو دیکھتے وہ ٹھہر سا گیا۔ چلیں؟ رمیشا تیار ہو چکی تھی، اس کے قریب آتے بولی۔ چلو مسز۔ اکرمہ اٹھا۔ کہیں نہ کہیں اکرمہ آہستہ آہستہ اپنے پہلے رنگ میں لوٹنے لگا تھا۔ اس کے الفاظ پر رمیشا کی پلکیں جھکیں، وہ مسکراتا چہرہ اکرمہ کی آنکھوں میں محبت میں نکھرا سراپا۔ سچی خوشی کے رنگوں سے اکرمہ نے آگے ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ چلو کہتے اکرمہ نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی، جس پر رمیشا نے مسکراتے اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا۔ اکرمہ اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے گرفت کرتے باہر کی جانب بڑھا۔ معنی یہ نہیں رکھتا کہ رمیشا اسے چاہتی تھی، عورت کے خمیر کو خدا نے سمجھوتا اور وفا سے بنایا ہے، اور جس عورت کے اندر اپنے مرد سے وفا نہیں وہ عورت کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ اگر عرشان چاہتا تو رمیشا کے دل سے اپنی محبت اور عزت سے اس کی پرانی محبت کے نشانات بھی مٹا دیتا۔ عورت چاہے جتنی بھی کسی سے سچی محبت کرتی ہو، اس کا دل دوسرے مرد کی محبت میں پگھل ہی جاتا ہے، جیسے پتھر پر پانی کے قطرے گرنے سے سوراخ ہو جاتا ہے۔ لیکن بشرطیہ عورت نباہ کرنا چاہے تو مرد۔ رمیشا کے معاملے میں اس نے اپنا حصہ ڈال دیا تھا، اپنی طرف سے ممکنہ کوشش کی تھی کہ اس کا گھر بسا رہے، مگر عرشان اپنی طرف کا حصہ نہ ڈال سکا۔ سچ کہتے ہیں عورت اور مرد دونوں گاڑی کے دو وہیل کی مانند ہوتے ہیں، ایک کے نہ ہونے پر زندگی کی گاڑی نہیں چلتی۔ اگر ایک اپنا 100% بھی لگا دے اور دوسرا کوشش نہ کرے تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ نہ اکیلی عورت کامیاب ہوتی ہے اور نہ اکیلا مرد۔ کچھ جگہ پر سمجھوتا عورت کو کرنا پڑتا ہے اور کچھ جگہ پر مرد کو۔ دونوں نے مل کے چلنے سے زندگی خوبصورت اور خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اگر مرد چاہے کہ صرف عورت ہی ہر جگہ پر سمجھوتا کرے تو یہ مرد کی بیوقوفی ہوتی ہے، اور اگر عورت کانوں کی کچی ہو، دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر لے، اپنے شوہر پر حکومت کرنا چاہے، اپنے چلانا چاہے تو اس گھر کو اجڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرمہ اور رمیشا سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ساتھ میں رمیشا بھابھی اور اکرمہ لالا۔ ہاں، نسا نے یاشا کی بات پر مسکراتے کہا۔ ایسے ہی مسکراتے رہو۔ نسا نے اکرمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے رمیشا کا ماتھا چومتے کہا تو دونوں مسکرا دیے۔ رمیشا ساس کی طرف بڑھ گئی جبکہ اکرمہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ پورا آپ پر گیا ہے برہان، مجھے انٹی بتا رہی تھیں۔ انجشا بیگم کو کپڑے پہناتی بولیں، وافی میرے تینوں بچے مجھ پر گئے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ بیڈ پر کہنی ٹکائے اپنے بیٹے پر جھکے اس سے کھیل رہا تھا، نہیں تو زیادہ
وہ اپنے بیٹے پر جھکے اسے کھیل رہا تھا۔ نہیں، یہ زیادہ آپ پر گیا ہے، بقول انٹی کے وہ بتا رہی تھی، آپ بھی بچپن میں انہیں بہت تنگ کر چکے۔ یہ تمہیں انہوں نے بتایا؟ جی بالکل، انہوں نے بتایا۔ ابیشا نے کچھ دن تنگ کیا تھا، جبکہ بلاج صرف چہرے سے آپ پر گیا ہے، مگر عادتاً وہ میرے پر گیا ہے، میرا صابر بچہ۔ اف وائفی، تم اور تمہارا صابر بچہ۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہنسا۔ انشا نے اسے گھورا۔ یہ ہنسے کیوں آپ؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ مسکراہٹ گھنی مونچھوں تلے چھپاتے بولا۔ ہاں، کیسے ہیں آپ؟ میں جانتی نہیں ہوں۔ اچھا، پیچھے ہوں، لیٹ ہو رہا ہے، سبھی کیا سوچ رہے ہوں گے، مہمان آنے لگے ہوں گے کچھ دیر تک۔ انشا بہرام کو تیار کرتے اس کی چیزیں اٹھانے لگی۔ انشا ہاتھ واش کرتے آئی تو بہرام کو اٹھایا۔ وہ دونوں نیچے آئے۔ بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی۔ اپنی پرنسس کو دیکھتے وہ حویلی آتے بہت خوش ہو جاتی تھی، سبھی کو ملتے۔ لاؤ اسے مجھے دو۔ ہادیہ نے انشا سے بہرام کو لے لیا۔ ارہا پہلے ہی وہاں بیٹھی تھی۔ نسا نے ایک نظر ہال میں ڈالی، اس کے سارے بچے وہاں موجود تھے۔ اے اللہ، میرے ہر بچے کو ایسے ہی خوش رکھنا، سب کی مسکراہٹ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ یوزا کہاں ہے؟ وہ آج کل کرول کرتے، جو چیز بھی ملتی منہ میں ڈال لیتا۔ وہ شاویز کے پاس ہے۔ ہوں، اسے کہنا تھا دھیان رکھے، میرے سے زیادہ وہ خود اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ یاشا نے ہنستے کہا تو نسا ہنسنے لگی۔ تبھی نسا بیگم کی نگاہ اوپر سے آتے نمش اور شہزاد پر پڑی، جو کسی بات پر مسکراتے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ شہزاد نے کوئی محبت بھری سرگوشی کی تھی، جس پر نمش کا چہرہ حیا سے ٹمٹما اٹھا۔ نشوا شہزاد کی گود میں تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہر بچے کی مسکراہٹ ایسے ہی سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ نسا نے دل سے کہا۔ کون سی رومانٹک سرگوشیاں ہو رہی تھیں، جو چہرہ ایسے انگارے کی مانند ٹمٹما رہا ہے؟ ارہا نے نند کو دیکھتے شرارت سے پوچھا۔ وہ سٹپٹائی۔ نند نہیں تو؟ نمش نے نفی کی نظریں چراتے، کہیں آج رات تیسرے بیبی کی پلاننگ کا ارادہ تو نہیں؟ انشا کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ نمش نے کشن اٹھاتے مارا اسے، اس کی بے باکی سے کہی بات پر۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ارے کیوں میری پیاری سی بھابھی جانوں کو تنگ کر رہی ہیں آپ سب عورتیں؟ ہیزل نے نمش کے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے گال پر کس کیا۔ اف لڑکی، اگر شہزاد لالا نے دیکھ لیا نا تم ان کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہو تو خیر نہیں۔ انشا نے اسے وارن کیا، اور اپنے سردار سائیں کا بھی سوچ لینا کہ تمہارے لب ان کی جگہ کسی اور کو چھونے کی گستاخی کر رہے تھے تو پھر کیا حال کرتے، ستم ڈھائیں گے ان پنکھڑیوں پر۔ یاشا نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ اف توبہ، ہیزل سٹپٹا گئی۔ حیا سے چہرہ سرخ ہوا۔ بدر کی شدتوں کو سوچتے، ارے یہ اپنی وہی معصوم سی یاشا ہے نا؟ ارہا نے حیرانگی سے کہا۔ ارے اب یہ شاوی لالا کی سنگت کا اثر لگتا ہے، سارا دن تو کمرے سے نکلنے نہیں دیتے، جب یہاں موجود ہوتے تو۔ ہیزل کے تنگ کرنے پر یاشا کا رنگ تیزی سے اناری ہوا۔ وہ اسی لیے شاوی کو منع کرتی تھی کہ کیا سوچتے ہوں گے سبھی، مگر وہ کہاں سنتا تھا اس کی اپنی من مانیوں پر اترتے۔ یاشا نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی، مگر نہیں جانتی تھی یہاں سے بچے گی تو پھر سے پھنس جائے گی، شرم سے نظریں چرانی پڑیں گی۔ جنونی بے شرم شاہ اسے پھر سے شرمندہ کروا دے گا۔ کیا ہوا بیبی، کیا سوچ رہی ہو؟ شاویز نے یاشا کی طرف جھکتے سرگوشی میں پوچھا تو وہ سٹپٹائی۔ سب کے سامنے جلدی سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ان کی طرف متوجہ تو نہیں تھا۔ شاوی، سبھی ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ یاشا نے دانت پیستے اسے گھورتے کہا۔ شاوی، سبھی ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ یاشا نے دانت پیستے اسے گھورتے کہا۔ بیبی، شوہر کو گھورنے سے گناہ ملتا ہے، کچھ تو سوچو۔ اچھا، اور شوہر کو نہیں ملتا ایسے سرعام رومانس سے؟ بیبی، ثواب ملتا ہے اس سے، وہ سنا نہیں؟ شوہر جب بھی بلائے تو فوراً ہر کام چھوڑتے
شوہر کا حکم بجا لاؤ، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں روم میں چلیں، یوزا کے بہن بھائی کا ٹرائی کرتے۔ شاویز مسکراہٹ کو دباتے سنجیدگی سے بولا تو یاشا اس کی بات کا مطلب سمجھتے سرخ پڑتے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مار گئی۔ اف ظالم لڑکی، شرم کریں، اتنا تشدد شوہر پر سوچ لینا، رات بھر اپنی شدتوں سے رہائی نہیں دوں گا۔ یاشا کے چہرے سے بھانپ نکلنے لگی، جسم میں اس کی ذومعنی باتوں سے سپارک ہوا۔ شاوی صاحب ہیں، کچھ تو خیال کریں، وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ شاوی صاحب ہیں، کچھ تو خیال کریں، وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے کے حیا سے لڑکھڑاہٹ پر شاویز مسکرایا اور یاشا کا ہاتھ تھامتے جھکتے اس کے گال پر بوسہ دے گیا۔ یہ اتنا اچانک تھا، جہاں یاشا سٹپٹا گئی وہیں عزم کی نظر پڑ گئی۔ اہم مجھے لگتا ہے آپ کو پبلک پلیس کا خیال کرنا چاہیے، روم میں چلے جائیں، ہم سنگل لوگوں کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہمارے دل کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ آسام کی بات پر شاویز نے اسے گھورا، جبکہ یاشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے شاویز کے ہاتھ سے جلدی سے ہاتھ کھینچا۔ سچویشن آکورڈ ہو گئی تھی۔ یاشا کے چہرے پر سرخی چھا گئی، پتہ نہیں کس نے دیکھا تھا، اور وہ شرم سے زمین سے نظریں نہ اٹھا پائی۔ رکو، چچی سائیں سے کہتا ہوں تمہارا کچھ کریں، آخر آئے ہو تو تمہارے ہاتھ پیلے۔ ارے لالا نیکی اور پوچھ پلیز جائیں، ابھی بات کریں، شاید تبھی اماں سائیں اور بابا سائیں کو شرم آ جائے، بچے کا خیال کر لیں، ورنہ میری تو باری ہی نہیں آنی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، دہائی دیتا بولا۔ بریک تو تب لگا اس کی زبان کو جب بدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو میں کرتا ہوں بات، آؤ۔ لالا آپ، اس کا سانس اٹکا۔ جی میں، چلو آؤ، ابھی سبھی موجود ہیں، آغا سائیں سے کرتے ہیں بات۔ بدر اس کے کندھے پر بازو رکھتے کہتے آگے بڑھا۔ نہیں، اب اتنی بھی جلدی نہیں، آج تو مہمان ہیں، بعد میں بات کریں گے لالا۔ آغا سائیں کے غصے سے اسے ویسے ہی بڑا ڈر لگتا تھا، کچھ خبر نہ تھی، سبھی کے سامنے عزت افزائی کر دیتے۔ یاشا وہاں سے کھسک گئی تھی۔ تم بھی تھوڑا خیال کر لیا کرو بدر، شاویز کو دیکھتے بولا تو اس کا قہقہ لگا۔ کیا کروں، 3 دن کے بعد آیا ہوں، اب اتنا رومانس تو بنتا ہے، رات تک انتظار مشکل ہو رہا۔ وہ آنکھ میں کرتے بولا تو بدر نے مسکراہٹ بامشکل روکی۔ تو پہلے جا، اپنی ترسی روح کو سکون دے لے، یہاں کوئی تیری طرف متوجہ نہیں۔ اس کے گہرا سانس بھرنے پر اس نے مشورہ دیا۔ واہ میرے بھائی، دل خوش کر دیا، دل کر رہا ہے تیرا منہ چوم لوں۔ استغفر اللہ، دور رہ میرے سے۔ بدر 2 قدم دور ہوا، کہیں وہ سچ میں اس کا منہ ہی نہ چوم لے۔ شاویز کا قہقہ لگا، اس کے ایسے اونچے قہقے پر سبھی نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، نساء نے فوراً نظر اتاری، کسی کے نظر نہ لگے ان کے بچوں کے مسکراتے چہروں کو، جو سچی خوشیوں سے چمک رہے تھے۔ حویلی کی فضا میں خوشیوں کی کھنک تھی۔ مرد حضرات باہر چلے گئے تھے، کھانا کھا چکے تھے، سبھی اب رمیشا سے ملتے، حام کو دوائیں دیتے جا رہے تھے۔ تمکن نے اپنی کمی کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، تکلیف تو اسے زرحان کے لیے ہوتی تھی کہ وہ اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تھی۔ تمکن کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، وہ نماز سے فارغ ہوتے باہر آئی۔ حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی، تمکن اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو وہ چلے جاتے واپس، مگر سبھی نے رکنے کا اصرار کیا تو وہ لوگ رک گئے تھے۔ وہ زرحان کو اجازت دے چکی تھی، مگر زر اپنی بات پر قائم تھا۔ باہر سے بچوں کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج خوشی کا تہوار تھا، سب خوش تھے رمیشا آپی کی خوشی میں۔ تمکن نے واش روم میں جاتے اچھے سے پانی سے منہ دھویا تاکہ اس کے رونے کا پتہ نہ چلے، مگر حویلی میں سبھی تمکن کی اداس آنکھوں میں چھپا درد سمجھتے تھے۔ اس کے چہرے پر سجی کھوکھلی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد سمجھتے تھے، مگر تمکن کے سامنے بار بار
اس بات کا ذکر نہ کرتے کیونکہ وہ اور ٹینشن لیتی۔ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، سبھی تسلی دیتے، دلاسا دیتے کہ رب انشاءاللہ جلد اس کی گود بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا، بے شک اپنے خاص لوگوں کو آزمائش کے لیے چنتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا بدلہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اس کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے، پس جو کوئی اس سے راضی و خوش رہے تو اس سے راضی رہتا ہے، اور جو کوئی اس سے خفا ہو تو وہ بھی اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ تشریح۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومن کو اس کے جان و مال وغیرہ میں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ صبر کرے گا تو انشاءاللہ مصائب پر اسے ثواب دے گا، اور یہ کہ مصیبت جتنی بڑی اور خطرناک ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے اتنا ہی بڑا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں کہ مصائب کا آنا اللہ تعالیٰ کی مومن کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور یہ کہ جو اللہ کی قضا قدرت میں لکھا ہے وہ لا محالہ ہو کر رہنا ہے، لیکن جو شخص صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ نوازے گا اور اسے ثواب دے گا، اور جو برہم ہوتا ہے تو اللہ کی قضا قدرت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس پر برہم ہوتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے۔ اسے بھی اولاد کی آزمائش سے آزمایا جا رہا تھا۔ تمکن منہ خشک کرتے دروازے کی دہلیز پر تھی جب اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ اس نے دہلیز پر ہاتھ رکھتے سہارا لیا، شاید کھانا نہیں کھایا تھا اس وجہ سے چکر آیا ہے۔ نمش نے اسے کھانے کا کہا تھا مگر وہ مغرب کی نماز پڑھنے اندر آ گئی تھی، دن کے وقت بھی وہ کھا نہیں پائی تھی۔ ٹھیک سے نوالا منہ میں لیتے ہی اسے عجیب سا فیل ہوا تھا، وہ ہاتھ کھینچ گئی جس کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پائی تھی۔ صبح کا ناشتہ کیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، مہمان جا چکے تھے، ابھی صرف حویلی کے لوگ تھے، حال میں آوازیں آ رہی تھیں، نماز پڑھ چکے تھے سب، اس کی دوائیں لمبے ہوتی، اسی لیے اسے وقت لگ گیا تھا۔ تمکن نے پاؤں اٹھایا مگر اسے زور کا چکر آیا، زمین گھومی تھی اس کے آگے، وہ لہرائی، اس کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ چھا گئی، سب گھوما تھا۔ ہیزل، اس نے لہراتے ہیزل کا دھندلا عکس نظر آیا تھا، اسے پکارنا چاہتی تھی مگر آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ تمکن، انشا کی چیخ پر سب کے دل ہل گئے تھے اپنی جگہ سے۔ انشا کچن سے بحرم کے لیے گرم پانی دودھ بنانے کے لیے لیتے نکلی تو اس کی غیر ارادائی نظر تمکن کے زمین بوس ہوتے وجود پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی۔ انشا کی چیخ پر سبھی اٹھتے مڑے، تمکن زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ تمکن زرحان کی دہاڑ گونجی، حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ نسا بیگم کا رنگ اڑا، آج ہی تو سب اتنے خوش تھے، کہیں پھر کسی کی بری نظر تو نہیں لگ گئی؟ اللہ خیر۔ نسا نے دل پر ہاتھ رکھا، قائلہ کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، ایک بھی قدم اٹھنے سے انکاری تھا، جبکہ سبھی بھاگے تھے تمکن کی طرف۔ تمکن بچہ، آنکھیں کھولو۔ برہان نے تمکن کو زرحان کے پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ تمکن، آنکھیں کھولو، پانی۔ زرحان چیخا۔ یاشا بھاگ کر پانی لے آئی۔ انشا نے تمکن کی نبض ٹٹولی جو سلو ہو رہی تھی۔ پیچھے ہوں سبھی۔ اکرما نے سب کو پیچھے کیا، وہ تمکن کی آنکھیں چیک کرنے لگا۔ تمکن کا بی پی بہت لو ہے، انشا نے اکرما کو دیکھتے کہا۔ تمکن نے کھانا کھایا تھا؟ زرحان تمکن کے ہاتھ مسلتے بولا۔ پل میں وہ گھبرا گیا تھا، وہ جانتا تھا تمکن اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔
وہ اس کی تکلیف پر اذیت محسوس کرتا۔ تمکن پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے بے بسی سے بولا۔ ذرا ٹھیک ہے، وہ ہمت کرو۔ شاداب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اکرما نے انجیکشن دیا۔ اس کا بی پی بہت لو تھا۔ وہ ڈرپ تیار کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ پر کنولا لگاتے ڈرپ لگا دی۔ انجشا نے اس کا سر ہولے سے اٹھاتے نیچے کشن رکھا۔ سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ تمکن ہوش میں آ رہی تھی۔ تمکن زر اس پر جھکا اسے پکار رہا تھا۔ سبھی ارد گرد موجود تھے۔ تمکن زر کے لہجے میں تڑپ تھی۔ زر بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اٹھاتے خود میں بھیج گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ سبھی نے چہرے جھکائے تھے۔ شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی۔ اس نے یاشا کو دیکھا جو بہت پریشان تھی، مگر اب اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری۔ شاویز سے نگاہ ملتے ٹھیک ہو تم؟ ڈرا دیا تھا تم سے کتنی بار کہا ہے تمکن خود کے لیے لاپرواہی مت برتا کرو، جان نکال دی تھی میری۔ زر سبھی کی موجودگی کو فراموش کیے تمکن کو خود سے لگائے کہہ رہا تھا، جبکہ تمکن کمزوری کی وجہ سے آنکھیں موندے تھی اس کی پناہوں میں۔ مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے تمکن کی طبیعت پوچھنے کا۔ لگتا ہے ہمیں ابھی بھی موقع ملنا چاہیے تمکن کی طبیعت پوچھنے کا۔ جیجا جی، شاویز گلا کھنگالتے اسے سب کی موجودگی کا احساس کرواتا بولا تو زر چونکا۔ تمکن نے بھی آنکھیں کھولیں۔ اس نے زر کے سینے سے سر اٹھاتے دیکھا تو سبھی موجود تھے۔ وہ شرمندگی سے سرخ پڑتے الگ ہوئی۔ زرخان بھی بڑوں کی موجودگی میں شرمندہ ہو گیا۔ اس کی بے تابی سے تمکن کو خود میں بھینچنے پر سبھی کی دبی دبی ہنسی اب کنٹرول کرنا مشکل تھی ضبط سے۔ سبھی کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے۔ زر پیچھے ہٹا۔ تمکن بچہ کیا ہوا؟ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ نسا بیگم بات کو بدلتے تمکن کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے بولیں۔ پتہ نہیں تائی سائیں، اچانک چکر آیا، سمجھ نہیں آئی۔ وہ مدھم آواز میں بولی، نظریں چراتی۔ نگاہ نہیں اٹھانے ہو رہی تھی۔ سبھی کیا سوچتے ہوں گے؟ شرم کے مارے برا حال تھا۔ تمکن بچے آپ اپنا دھیان کیوں نہیں رکھتی؟ دن کو کھانا نہیں کھایا نا، اسی لیے یہ ہوا۔ ہیزل بہن کے لیے کھانا لاؤ، نسا نے ہیزل سے کہا تو وہ سر ہلاتے کچن میں چلی گئی۔ کائلہ نم آنکھوں سے بیٹی کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ وہ بیٹی کی تکلیف، اس کا درد سمجھتی تھی، مگر کیا کرتی؟ یہ خدا کے ہاتھ میں تھا۔ جب ڈاکٹر کہتے تھے کوئی ایشو نہیں، دونوں فٹ تھے، پھر اگر دیر تھی تو صرف اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کس کا زور چلتا ہے؟ وہ خدا ہے، بہتر جانتا ہے اس کے بندے کے لیے کیا صحیح ہے۔ تمکن یہ لو جوس پیو۔ نمش نے اسے جوس کا گلاس دیا۔ ڈرپ ابھی لگی ہوئی تھی۔ تمکن نے ایک گھونٹ بھرتے بس کیا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید ڈرپ لگی تھی اسی لیے وہ سمجھ نہ پائی۔ انجشا نے تمکن کے تاثرات باغور دیکھے۔ مجھے لگتا ہے آپ سب کو اب تمکن کو آرام کرنے دینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ سب ابھی فکر مند نہ ہو۔ سبھی سر ہلاتے سکون کا سانس لیتے بیٹھے انجشا کے تسلی دینے پر۔ تمکن کھانا کھاؤ بھابھی، میرا دل نہیں کر رہا۔ اس نے نفی کی۔ دن کو کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی جی، کھانے کو دیکھتے عجیب سا فیل ہو رہا ہے، یعنی انجشا کا شک صحیح تھا۔ تمکن مجھے لگتا ہے تمہیں کمرے میں جاتے اب آرام کرنا چاہیے، انجشا نے اس کی ڈرپ اتارتے بولی۔ تمکن بچے تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ نہیں، اس نے ماں کو انکار کر دیا۔ آپ یہ کھانا تمکن کے روم میں رکھ دیں، ابھی ڈرپ کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا، کچھ دیر تک کھا لے گی۔ آؤ تمکن، انجشا نے اس کے سامنے ہتھیلی کی۔ تمکن اس کے سہارے اٹھی۔ میرا بچہ اب آرام کرو، کائلہ اسے لٹاتے بولی۔ جی، سبھی اس کے لیے پریشان تھے، وہ تو پھر ماں تھی، بیٹی کی تکلیف پر تڑپ جاتی۔ کائلہ چلی گئی تھی۔ تمکن مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ انجشا کی سنجیدگی بھری آواز پر تمکن نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ ہیو یو مسڈ یور ڈیٹ؟ انجشا کے پوچھنے پر تمکن چونکی۔ تمکن نے تو غور ہی نہیں کیا تھا، مگر انجشا کے پوچھنے پر وہ سیدھی ہوتے کچھ سوچتے سر ہلا گئی۔ ہاں، تم جو سمجھ رہی ہو وہی مجھے لگ رہا ہے۔ انجشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھابھی، تمکن کی آنکھیں نم ہوئیں اچانک۔ مجھے پہلے کنفرم کرنا ہے تمہاری کنڈیشن کو، پھر نیچے
पहले मुझे कन्फर्म करना है तुम्हारी कंडीशन को, फिर नीचे किसी को बताएंगे। वेट। अंजिशा उसकी नब्ज़ चेक करने लगी। 7-8 साल हो गए थे उसे गायनी डॉक्टर बने। बेशक दरमियान में उसने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो समझ नहीं पा रही थी। तुम दुआ करो तमकिन ये सच हो, इंशाअल्लाह होगा। मैं टेस्ट के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप का बंदोबस्त करती हूँ। अंजिशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी सच्ची। तमकिन ठीक है? उसी पल नमश अंदर दाखिल हुई। हाँ, क्या हुआ? नमश ने तमकिन की नम आंखों को देखते इस्तफसार किया। नमश, क्या तुम्हारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट है? क्या मतलब? नमश चौंकी। तमकिन उसने तमकिन को देखा, पहले हैरत फिर खुशी से। उसकी आवाज़ ऊंची हुई। शश, अभी पहले कन्फर्म कर लेने दो। ऐसे नहीं बता सकते, जरहान भाई को हर्ट ना हो कहीं, बस दुआ करो। तब तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है 100% कि तमकिन उम्मीद से है, मगर पहले कन्फर्म करना ज़रूरी है, सभी के जज्बात को ठेस न लगे। कि तमकिन उम्मीद से है, मगर पहले कन्फर्म करना ज़रूरी है, सभी के जज्बात को ठेस न लगे। मेरे नहीं, लेकिन रमीशा के पास थी। मैंने उसके ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में देखी थी कुछ दिन पहले। इत्तफाक किया। नमिश को सनी प्लस चाहिए था तो रमीशा से मांगने गई थी, मगर अकरमा के फ़र्स्ट एड बॉक्स में होगा। तब रमीशा मसरूफ़ थी अकरमा के कपड़े प्रेस करने में, तो उसने कहा था कि वो खुद ले ले दराज से। जिस पर नमिश ने वहाँ किट देखी तो रमीशा ने बताया कि उसने मंगवाई थी, तो अकरमा 2 ले आया। एक तब की पड़ी है। वैसे मैं रमीशा से कहती हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं हूँ। रमीशा, बात सुनना 1 मिनट। नमश ने दस्तक दी। आ जाएं। रमीशा हाम को फीड करवा रही थी। अकरमा मर्दानी में था। रमीशा, तुम्हारे पास प्रेगनेंसी किट थी ना? मुझे वो चाहिए। रियली? रमीशा ने हंस खुशी हैरत से उसे देखा। उसे लगा नमश फिर से कंसीव कर रही थी। नहीं, मुझे नहीं, किसी और को चाहिए। किसी और को मतलब? वो उलझी। तमकिन सच्ची? रमीशा की आवाज़ ऊंची हुई जज्बात से आहिस्ता। अभी कन्फर्म नहीं, बस दुआ करो अल्लाह अपना करम कर दे। तमकिन की गोद भर दे। उसकी उदासी, उसकी नम आंखें नहीं देखी जाती अब। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा तो दिल हर पल तमकिन के लिए दुआ गो है। अल्लाह किसी भी औरत की गोद खाली ना रखे। बेशक वहीं पड़ी है, जाओ ले लो। नमश ने उड़ते दुपट्टे में कवर करते जल्दी से निकल गई। रमीशा दवा गो थी कि यह खबर सच हो ले। नमश ने दुपट्टे से निकालते तमकिन की तरफ बढ़ाई, जिसके हाथ कप कपा रहे थे। दिल की धड़कन तेज़ थी कि अगर उसकी उम्मीद टूट गई तो वो बिखर जाएगी। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। उसका दिल डर रहा था, लब कप कपा रहे थे, जिस्म लर्ज रहा था। जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह। तमकिन ने लरजते हाथ से किट पकड़ी और बात की तरफ बढ़ी। अंजिशा नमश दोनों कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ थीं, इतनी कि अपनी दफ़ा नहीं थीं। कुछ लोग बहुत मासूम होते हैं, उनके लिए दिल से वैसे ही दुआ निकल आती है। तमकिन भी ऐसी ही थी, नरम गो मासूम, हर किसी से मोहब्बत करने वाली, हिसास तबीयत की मालिक। वो तो दुश्मन की तकलीफ़ पर भी रोने वाली लड़की थी। अंदर से रोने की आवाज़ पर अंशा नमश ने एक साथ रुकते दरवाजे को देखा। दोनों के रंग फक हुए। अल्लाह खैर। दोनों भागने के से अंदाज में आगे बढ़ीं। तमकिन, ओपन द डोर, अंशा ने दस्तक देते कहा। तमकिन, दरवाज़ा खोलो। दोनों घबरा गई थीं, दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। तमकिन ने दरवाज़ा खोला। तमकिन गुड़िया। अंशा ने उसे थामा। तमकिन की आंखें रोने से सुर्ख थीं। तमकिन, क्या हुआ भाभी? वो अंशा के सीने से लग गई। तमकिन, बच्चा क्या हुआ? अंशा उसे तसल्ली देने लगी। शायद उसकी गलत फहमी थी, उसकी वजह से तमकिन को आस लगी थी। नमश ने तमकिन के हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप पकड़ते देखी। अरे पागल, ये खुशी की बात है कि रोने वाली? नमश की बात पर अंशा ने उसे ताज्जुब से देखा। तमकिन रो रही थी और वो खुशी से चीखी थी। तमकिन माँ बनने वाली है। अंशिशा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है
کیا انشا کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ تم ماں بننے والی ہو؟ انشا اسے الگ کرتی بولی تو تمکن نے روتے سر ہلایا۔ تم ماں بننے والی ہو؟ تو وہ انشا اسے الگ کرتی بولے تو تمکن نے روتے سر ہلایا۔ تو رو کیوں رہی تھی پاگل، میری جان نکال دی تھی۔ انشا اسے دیکھتے خوشی سے حیرت سے بولی، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اس کی کیفیت اس خوشی کے موقع پر ایسی ہی ہونی تھی۔ نمش تمکن کو ساتھ لگاتے بولی، مبارک ہو بہت بہت، اللہ تعالیٰ نے آخر وہ دن دکھا ہی دیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ خیر سے وہ دن بھی لائے گا جب یہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب یہ آنسو نہ بہیں۔ کیا ہوا تمکن کو؟ زرحان جو اچانک کمرے میں داخل ہوا انشا کو تمکن کے آنسو صاف کرتے دیکھ چونکتے بولا، بچپن کیوں رو رہی تھی؟ وہ جلدی سے اس کے قریب ہوا۔ اور ہوا کیا؟ یہ کچھ ماہ بعد پتہ چلے گا دیور جی۔ نمش کی بات کے آگے انشا نے ٹکڑا لگایا۔ زرحان کو حق سمجھ نہ آیا۔ اس کی آنکھیں اپنی بیگم کی نم پلکوں پر جمی تھیں۔ اس کی بے چینی کو مزید بڑھانے کے بجائے دونوں نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ تمکن کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاسپٹل لے چلوں؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سارے سوالات کر گیا۔ دونوں نے باہر نکلتے زرحان کے بے تابی سے پوچھتے گئے سوال سنے تھے۔ تمکن بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگ گئی۔ تمکن کیا ہوا؟ زرحان اچھا خاصا پریشان ہو اٹھا۔ تمکن جان کیا ہوا؟ تم مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ ہمیں ابھی شہر کے لیے نکلنا ہے۔ تمکن نے الگ ہوتے زرحان کے پریشان چہرے کو دیکھا جو اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام گیا تھا۔ تمکن نے بیڈ پر نگاہ ڈالی جہاں نمش نے اسٹرپ رکھی تھی۔ تمکن نے زر کے ہاتھ ہٹاتے جھکتے اسے اٹھاتے سامنے کیا۔ پہلے تو وہ الجھا، پھر حیرت اور خوشی بے یقینی سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو اب نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ وہ کیسے ری ایکٹ کرے؟ وہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی اس وقت اس کے احساسات کیا تھے۔ تبھی تو اتنی بڑی خوشی کی خبر سنتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اپنے رب کی شکر گزارتی اس لیے اس لمحے کا اس نے بہت انتظار کیا تھا اور آج بالآخر خدا نے یہ دن اسے دکھا ہی دیا تھا۔ اس کے صبر کا پھل، اس کے یقین کامل کا انعام۔ تمکن جی؟ تمکن نے سر ہلایا۔ زر کی بے یقینی پر وہ ماں باپ بننے والے تھے۔ الحمدللہ زر نے سر سجدے میں رکھا تھا سب سے پہلے۔ اس کا کامل یقین آج اسے انعام سے سرفراز کر گیا تھا۔ وہ رب کے حضور شکر گزار تھا۔ زر نے باہیں کھول دی، اٹھتے تمکن اس کے سینے میں سما گئی۔ وہ اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، دیکھنا خدا ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ سنتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ تمکن کا دل خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ خوشی ملی تھی۔ زر تمکن کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے اس کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا تھا۔ اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھتے اسے خود میں دوبارہ بھینچ گیا۔ مبارک ہو! زر نے سرگوشی کی۔ آپ کو بھی؟ اسے اب سمجھ آئے تھے نمش اور انشا کے الفاظ۔ کیا بات ہے انشا؟ نمش خیریت ہے؟ تمکن ٹھیک ہے؟ تم دونوں نے سبھی کو کیوں بلایا؟ نمش نے شاداب کو میسج کرتے مردانے سے سبھی کو، جبکہ انشا نے سب خواتین کو کمروں سے بلایا تھا۔ رمیشا تبھی کچن سے مٹھائی کی ٹرے پکڑے آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو سب کو۔ دونوں ایک ساتھ بولیں، چہروں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ کس چیز کی؟ ہونے والی نانوسائی منہ میٹھا کریں، رمیشا نے کہتے قائلہ کے منہ میں برفی کا ٹکڑا ڈالا۔ میرے اللہ تیرا شکر، رمیشا کی بات سنتے نسا نے کہا۔ سبھی سمجھ چکے تھے۔ تمکن جی؟ انشا نے سر ہلایا۔ الحمدللہ۔ تبھی شرمائی سی تمکن کا ہاتھ تھامے زر اسے لیے باہر آیا تھا۔ ماشاءاللہ! قائلہ نے بیٹی کا ماتھا چومتے اسے ساتھ لگایا۔ اس کی بیٹی نے بہت انتظار کیا تھا۔
اس کی حالی گود سبھی کو بہت اداس کرتی تھی، مگر آج خوشی کے موقع پر ایک اور خوشی نے حویلی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ برہان نے بہن کو ساتھ لگاتے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی، جبکہ شاداب اپنے جگری یار کے گلے لگا تھا۔ مبارک ہو بہت بہت تمہیں بھی، آخر شاداب صرف ماموں نہیں تایا بھی بننے والا تھا، ٹھیک برہان کی طرح۔ سبھی باری باری مبارک دیتے دعا دے رہے تھے، بہت بہت مبارک ہو بھائیو، میں پھوپھو بننے والی ہوں۔ یاشا تمکن کو ملتے زر کے ساتھ لگتے خوشی سے چہکتے بولی تو زر بہن کی خوشی پر ہنس دیا، جبکہ شاویز نے پہلو بدلا۔ خوش تو وہ بھی بہت تھا دلی طور پر، مگر اپنے علاوہ اسے یاشا کا کسی کے قریب جانا پسند نہیں تھا، پھر چاہے اس کے میکے والے کیوں نہ ہوں یا اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ کافی تھا، یاشا صرف اس کی تھی، وہ اس کے لیے ایکسٹرا پوزیسو ہو چکا تھا۔ رات کے اس پہر شاہ حویلی میں دوہری خوشیوں کا سماں بندھ گیا تھا۔ ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرواتے باسق زیدی اور زرناب کو دادا دادی بننے کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ بنا صبح کا انتظار کیے سبھی کے کان ترس گئے تھے اس خوشی کے لیے، ابھی صبح کا انتظار نہیں ہونا تھا یاشا سے۔ 8 ماہ بعد تمکن نے قرآن مجید بند کرتے اپنے بچوں پر پھونک ماری، جی ٹھیک سمجھے آپ لوگ، خدا نے اسے آزمائش کے بعد انعام بھی بڑھا دیا تھا۔ 6 سال تک وہ بے اولاد رہی تھی، مگر اپنا یقین کامل اپنے رب کی ذات پر رکھا تھا، اسی سے مانگا تھا، صبر سے کام لیا تھا، تو رب نے انعام بھی اس کی آزمائش سے بڑھ کر دیا تھا۔ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی، وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا اپنے رب کا۔ اس کی دعائیں اب پہلے سے بھی لمبی ہو گئی تھیں، عاجزی انکساری اور بڑھ گئی تھی، پہلے مانگتی تھی، اب اس خدا کے دیے پر شکرانے کے نوافل ادا کرتے نہ تھکتی۔ تمکن نے ڈریسنگ روم سے باہر آتے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا، جس نے کبھی اپنا بھروسہ اٹھنے نہ دیا خدا کی ذات سے ہمیشہ۔ جب کبھی تمکن کا یقین لڑکھڑایا تو اس نے دوبارہ اسے صبر کی اصلاح دی۔ تمکن نے سوئے ہوئے زر پر پھونک مارتے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے جھکتے لب رکھے، زر اٹھ جائیں، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تمکن خود تہجد پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے کے بعد زر کو اٹھاتی اور پھر دونوں نماز اکٹھی پڑھتے فجر کی، اس کے بعد دونوں واک کرتے کچھ دیر۔ ڈاکٹر نے تمکن کو واک کی ہدایت کی تھی، ان کے آنے تک ملازمہ ناشتہ بنا دیتی، تمکن تو اب کچن میں نہیں جاتی تھی۔ تمکن کے ساتھ الگ سا مسئلہ ہوا تھا۔ 3 ماہ پہلے اور یہ آخری 3 ماہ میں اسے کھانا بنانے تمکن تو اب کچن میں نہیں جاتی تھی۔ تمکن کے ساتھ الگ سا مسئلہ ہوا تھا۔ پہلے 3 ماہ اور یہ آخری 3 ماہ میں اسے کھانا بننے کی اسمیل سے اس کا دل متلاتا، جس لیے کھانا بننے کے دوران وہ لان میں آ جاتی، وہاں ٹائم پاس کرتی، حویلی فون کرتے سبھی سے بات کرتی۔ دنوں کا پتہ بھی نہ لگا تھا۔ ابھی کل کی بات تھی جب اسے انشا نے زندگی کی سب سے خوبصورت خبر سنائی تھی۔ وہ خاص کر دن کے اور رات کے کھانے کے بعد اسے مسالہ جات کی خوشبوؤں سے مسئلہ ہوتا۔ نرم لمس پر زر نے آنکھیں کھولیں، تمکن سیدھی ہوئی، صبح بخیر، صبح بخیر میری بیگم اور بیبیز کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ اٹھ بیٹھا، زر نے اس کے گال پر لب رکھے، وقت کم ہے، اٹھ جائیں۔ تمکن اس کے پاس سے اٹھی تو زر بھی اٹھ گیا۔ تمکن نے اس کے کپڑے نکال کر رکھے تھے۔ دونوں نے ہر روز کی طرح اکٹھی نماز پڑھی اور پھر واک کے لیے سامنے پارک میں لے آیا۔ زر طلوع ہوتے سورج کی کرنیں تمکن کے چہرے پر پڑتے اسے اور حسین بنا رہی تھیں۔ زر کے ہاتھ میں اس کا مومی ہاتھ، ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ، جسے زر نے رکتے سورج کے سامنے آتے اپنے ہاتھ میں موجود رومال سے پونچھا۔ ٹھیک ہو؟ جی۔ اس نے سر ہلایا اور مسکرائی۔ زر کے اور اس کے سورج کے بیچ آنے پر، یہ پیو۔ زر نے اسے پانی کی بوتل دی، کھولتے تمکن نے 1-2 گھونٹ بھرتے بوتل اسے واپس کر دی۔ بہت وقت واک ہو گئی، اب گھر چلتے، تم تھک گئی ہوگی۔ تمکن کے نتنے پھول گئے تھے سانس پھولنے سے۔ آدھے گھنٹے میں ہی زر نے اسے بینچ پر بٹھایا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمکن نے گردن موڑتے دیکھا تو 2 لڑکیاں رکتے زر کو دیکھ رہی تھیں۔
تمکن کی کیئر کرتے۔ تمکن کی مسکراہٹ سمٹی اپنے شوہر کو دیکھتے، ان لڑکیوں کو دیکھتے۔ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے ٹراؤزر میں وہ بہت وجیہہ لگ رہا تھا۔ شرٹ کی ہاف سلیو سے اس کے پھولے مسلز۔ تمکن نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ چلیں گھر چلتے زر۔ وہ اٹھی۔ دھیان سے تمکن زر نے فوراً اس کا ہاتھ تھامتے کہا، زر میں کل سے اکیلی آ جایا کروں گی یا ملازمہ کے ساتھ؟ کیوں؟ وہ چونکا۔ یہ فیملی پارک ہے، آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہوں گے۔ زر نے رکتے تمکن کو دیکھا۔ یہ کیا لاجک تھی اب؟ وہ الجھ کر تمکن کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر گردن موڑتے ارد گرد دیکھا۔ اگلے پل اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ زر نے بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے گال پر کس کی۔ تمکن سٹپٹا گئی۔ زر وہ چیخی مدھم آواز میں، یہ کیا تھا بیگم؟ اردو میں بوسہ، انگلش میں کس اور اٹالین میں ایل باسیو کہتے ہیں، باقی مجھے نہیں پتا اور کیا کیا کہتے ہیں۔ زر اس کی آنکھوں میں جھانکتے شرارت سے بولا، زر کچھ تو شرم کریں، ہم پارک میں کھڑے ہیں، آپ کا روم نہیں۔ جانم اگر میری بیگم کو جیلسی ہوگی تو مجھے اسے اپنے عمل سے بتانا پڑے گا کہ چاہے ہزاروں لاکھوں مجھے رک کر دیکھیں مگر میں صرف اپنی بیگم کا دیوانہ ہوں، اس کے علاوہ دنیا کی تمہارے علاوہ دنیا کی تمام لڑکیاں مجھ پر حرام ہیں، انہیں دیکھنا گناہ کبیرہ۔ زر نے تمکن کے ناک کو انگلی کی پشت سے چھوتے کہا تو وہ مسکرائی۔ اب وہ سمجھ گئی ہوں گی بندہ پہلے سے بک ہے، وہ سبھی کو نظر آ رہا ہے، آپ کو تو بس موقع چاہیے رومانس جھاڑنے کا۔ تمکن اپنے سراپے کی طرف اشارہ کرتے بولی، تو زر ہنسا۔ چلے ہوں؟ تمکن نے اس کی پھیلی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا۔ یو آر ور لکی گرل، وہ لڑکی سرد آہ بھرتے دوسرے سے بولی تو اس کی نظروں نے زرحان کا دور تک پیچھا کیا۔ تمکن نے گردن ہلکے سے موڑتے اسے گھور کر دیکھا اور پھر آیت الکرسی پڑھتے زر پر پھونک دی۔ اس کے شوہر کو نظر لگانی تھی کہ اپنی بڑی آنکھوں سے وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، جبکہ اس لڑکی نے حیرت سے تمکن کا رد و عمل دیکھا۔ اس کا گھورنا غصے سے بھئی اس کا گھورنا بنتا ہے، آخر جس کا شوہر ایسا ہو اسے تو خالصاً ارد گرد تیز نگاہ رکھنی پڑتی۔ پہلی لڑکی تمکن کے ری ایکشن پر ہنستے حسرت سے بولی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے تو وہ دونوں بھی چلی گئیں۔ آر یو جیلس؟ تمکن کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے زر اس کے شو لیسز کرتے، اس کے مومی پاؤں سے جاگر اتارتے سیدھے ہوتے، اس کے ارد گرد بازو صوفے پر رکھتے، آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تو تمکن نے نفی کی۔ تو پھر انہیں گھور کیوں رہی تھی؟ وہ شرارت سے اسے دیکھتے بولا، میرا شوہر ہے ہی اتنا پیارا کہ لڑکیاں نظر لگانے کو تیار رہتی، مجھے گھورتے وارن تو کرنا پڑے گا نا کہ بندہ بک ہے، سوچے بھی مت۔ تمکن نے اس کی گردن میں دائیں بائیں بازو حمائل کرتے پیار سے بولی۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اس کے انداز پر زر نے آئی برو جھکائی اور پھر اس کے شگافی لبوں کو دیکھتے آگے ہوتے، اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کے دست رس میں لیتے، اس کی گردن میں ہاتھ رکھتے، اس کے لبوں کو جنبش دیتے، ان کا جام پینے لگا، مدہوش ہونے لگا۔ تمکن کا سانس پھول گیا، وہ زر کی ٹی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ زر اس کے لبوں کو ہلکے ہلکے سک کرتے اس کی گردن کو سہلانے لگا۔ تمکن کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، وہ زر کی سانسوں سے سانس کھینچنے لگی۔ زر کو جیسے اس کی حالت یاد آئی تو اس کے لبوں کو آزادی دی۔ تمکن اس کے کندھے پر سر رکھتے گہرے سانس لینے لگی۔ زر تمکن کی پشت ہولے ہولے سہلاتے اسے نارمل کرنے لگا، اس کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ زر نے تمکن کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے استفسار کیا۔ فکر مندی سے وہ اپنی تشنگی مٹاتے اس کی حالت کیسے بھول گیا تھا، اسے خود پر غصہ آیا۔ تمکن نے گردن ہلائی، میری ایک میٹنگ ہے، اپنا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا کھا لینا، جو کھانے کا دل ہو مام کو بتا دینا۔ زرناب کچھ دنوں سے یہاں آئی ہوئی تھی جبکہ باسق زیدی حویلی گئے ہوئے تھے، ایک تو زرناب کی وجہ سے اور دوسرا زمینوں پر کچھ کام ہو رہا تھا، کھیتوں میں پانی لگتے مسئلہ ہوتا، زمینیں نا ہموار ہونے کی وجہ سے وہاں زمین کو مسطح کروا رہے تھے تاکہ آسانی سے پانی لگ سکے۔ زر تمکن کی پیشانی پر لب رکھتے اٹھا، آؤچ!
تمکن کی آواز پر وہ فوراً پلٹتے تفشیش سے بولا، کیا ہوا؟ تمکن نے بیلی پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے بیبیز کو لگتا ہے فٹ بال کھیلنے کا شوق چڑھا ہے، کک پر کک کر رہے ہیں۔ او تمیز سے رہو دونوں بہن بھائی، تم دونوں سے محبت ایک طرف، مگر یہ میری اکلوتی لاڈلی بیوی ہے، اسے تکلیف دینے کا سوچنا بھی مت، ورنہ پیدا ہوتے ہی اولمپکس کے لیے دے آؤں گا۔ کرتے رہنا فٹ بال کھیلنے کا شوق پورا۔ زر نے ہاتھ سے ان کی حرکت محسوس کرتے دھمکی دی، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، میں کیوں بھیجوں اپنے بچوں کو؟ تمکن نے فوراً پارٹی بدلتے ناک سکیڑتے کہا، تو زر ہنسا، اپنی ماما کو تنگ نہیں کرو، یہ حق صرف آپ کے بابا کو ہے، سمجھے؟ زر نے اس کی بیلی پر لب رکھتے دونوں کو وارن کیا۔ تمکن اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی، وہ اپنے بچوں سے روز رات سونے سے پہلے تفصیلی بات کرتا، انہیں ڈھیروں ساری کسز کرتے، ان سے ان کی ماما کی شکایات لگاتا اور پھر نیند آتی اسے۔ جاری ہے۔